گورنمنٹ فنڈ بنایا ہے جس کے ذریعے بگٹی بچے جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں گے اور تمام اقوام کو برابری کی سطح پر اس اسکول میں ان کے بچوں کو داخلہ ملے گا. کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی. میں آج کا دن اپنے لیے بہت بھاری ذمہ داری کی حیثیت سے جب مجھے یہ فیصلہ کیا گیا اقوام کی طرف سے، آپ یقین جانیے کہ میں اس کے لیے مینٹلی شاید تیار نہیں تھا، لیکن قوم کی ضد، قوم کی خواہش، قوم کی جو اعتبار تھا، جو اعتماد تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اور اس احساس کے ساتھ یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں نے دن رات بگٹی قبائل کی خدمت کرنی ہے. اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے جو بھی وقت ہو، بگٹی قبائل پہ جو بھی مسئلہ ہو، ہمسایہ قبائل میں جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی انشاءاللہ تعالی مسئلہ ہوگا، میں اس میں خیر کی طرف بڑھوں گا. میں خیر کی طرف 100 قدم اٹھاؤں گا، 1000 قدم اٹھاؤں گا. آپ کی خدمت میں ایک کسر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں ایک بار پھر آپ بگٹی قبائل کے جو چیف صاحبان ہیں، ان کا، اپنے خاندان کا، مسوری قبائل کا، تمام عزیز دوستوں کا، تمام لوگوں کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچ قوم، آج میڈیا کے ذریعے میں بلوچ قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بلوچ کبھی وائلنس کے ذریعے، کبھی یہ بندوق کے ذریعے، یہ آزادی وازادی کی جنگ جو ہے، یہ لاحاصل جنگ ہے، یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا جینا، مرنا، اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا. تو لہٰذا بلوچ اقوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بلوچ بھائیوں کو جو بلوچ بھائی آج پہاڑوں پہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ تمام بگٹی قبائل کی طرف سے، کہ آپ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. آپ کو کشت و خون کے سوا، دہشت کے سوا، آپ کو قتل و غارت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. 30 سال بعد، 40 سال بعد بلوچ قوم آج اگر نہیں بیٹھے گی تو 40 سال بعد ان کو بیٹھنا پڑے گا. لہٰذا میں ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. نہیں تو ریاست کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا آتی ہے، ریاست کی مجبوری ہے، حکومت کی مجبوری ہوگی کہ عام لوگوں کو، مزدوروں کو، نہتے لوگوں کو، ہماری کہاں یہ بلوچوں کی روایت رہی کہ آپ پنجابی مزدوروں کا قتل کرتے ہیں، آپ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، آپ بچوں کا قتل کرتے ہیں، آپ انجینئرز کا، ڈاکٹرز کا قتل عام کرتے ہیں. یہ ہماری روایات نہیں ہیں. آج کا دن روایتوں کا دن ہے. ہم بلوچ روایتوں کے امین لوگ ہیں. ہم نے ساری زندگی روایتوں کے پیچھے، اپنے ہمسایوں کے پیچھے جانے دیے، اپنی خواتین کی خاطر جانے دیے. ہم قطعاً یہ اس کی اجازت حکومت نہیں دے سکتی ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کریں. آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن رٹ آف دا سٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ قائم کرنی پڑتی ہے، اور ہم رٹ آف دا سٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے. اور بالخصوص بگٹی قبائل اور سرفراز بگٹی اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس مظلوم عورت کو موسیٰ خیل کے اندر اس کے بیٹے کو اور اس کے شوہر کو بس سے اتارا گیا. بے دردی کے ساتھ اس عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو اور شوہر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اس کے سر پہ ایک چادر تھی، وہ پریشان تھی کہ اپنے بیٹے کے سر جسم ڈھانپوں یا اپنے شوہر کا. تو میں کم سے کم ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا ہوں. مظلوم کے ساتھ آپ مجھے کھڑے پائیں گے. ظالم جہاں بھی ظلم کرے گا میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میرے والد مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے، میرے چاچا مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے، میرا خاندان مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا. میں کبھی بھی ظالم کا ساتھ کسی صورت نہیں دے سکتا. اس آخری غریب کا جو پنڈال میں آخر میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. وہ غریب مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. میں اس پیار کو، اس محبت کو، اس کی چاہت کو ایسے 100 دستاروں پہ قربان کر دوں گا، لیکن اس سے محبت اپنی کبھی کم نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں
تمام احباب کا، آپ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ہمسایہ قبائل سے جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی یہاں تشریف رکھتے ہیں، حنیف طافی صاحب، رحمت صالح بلوچ صاحب، زرق بندوخیل صاحب، باقی دوست سارے بیٹھے ہیں، میرے دوست آغا شکیل دورانی صاحب، نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عرفان جمالی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں کسی کا نام بھول گیا ہوں، سردار غلامانی صاحب، مسعود کھیتران صاحب، میر گل خان میر نصیب اللہ مری کے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میر گل خان مری صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کو شہید کیا گیا لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے دوستوں کو شہید کیا گیا، ہمارے چیف آف شمانی صاحب کے بڑے بھائی کو شہید کیا گیا، وڈیرہ فضل خان صاحب کو بھائی شیخ کو شہید کیا گیا، امیر حمزہ کلپر صاحب کو شہید کیا گیا، قربان کلپر صاحب کو شہید کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں پر بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ایک طویل داستان ہے۔ میرے سامنے جتنے سفید ریش بیٹھے ہیں، سب کے گھروں میں یہ ماتم گزرا ہے، سب کے گھروں میں شہید گزرے ہیں۔ میں ان شہداء کا وارث ہوں، میں ان شہداء کو کبھی تنہا، ان کے ورثہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور ہم نے حکومت بلوچستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہداء کے بچوں کو ہم اڈاپٹ کریں گے۔ میں ذاتی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان شہداء کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ تمام احباب کا، میں جس کا نام نہیں لے سکا اس سے میں بہت انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ سب میرے دوست ہیں، سب میرے بھائی ہیں، سب لوگوں کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ جتنے احباب یہاں تکلیف کر کے آئے اتنے دور دراز علاقے میں، اور جو مسوری قبائل یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، تمام معتبرین کا، تمام وڈیرہ صاحبان کا، تمام قوم کا، سب کا میں انتہائی دل سے، انتہائی احترام سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت بہت آپ کا شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔